هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ دیکھو انہوں نے شرک لکھا، میں بھی اس کو شرک مانتا ہوں، اپنی شکست کو قبول کرو۔ میں نے کہا اگر جانے سے پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ سن کے جانا۔ حضرت نے اپنی کتاب کفایت المفتی کی جلد نمبر 1 کے اندر لکھا ہے، حیات النبی جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فنبي الله حي يرزق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان عزیزوں اور بھائیوں، ہم سب کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد انبیاء علیہ السلام بحیثیت قوم کے رہبر، بحیثیت امت کے رہنما، بحیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندہ سب سے افضل ہیں۔ انبیاء علیہ السلام امت کے مقتدا بھی ہیں، امت کے رہنما بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق بہت سارے بنیادی عقائد اور نظریات ہیں۔ ایک عقیدہ اور نظریہ وفات کے بعد انبیاء علیہ السلام کی حیات کا بھی ہے۔ جس طرح کہ یہ بچہ مجھ سے پہلے اس موضوع پر بہت بہترین انداز سے گفتگو کر رہا تھا، اس کی بیان سے مجھے یہ بات محسوس ہوئی ایسا نہ ہو کہ جو باتیں میں نے کرنی ہیں یہ کر دے، بعد میں پریشان ہوں کہ میں بات کیا کروں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کر رہا تھا۔ اسی کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وفات کے بعد انبیاء علیہ السلام کی حیات سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ پاک نے ان کو وفات کے بعد حیات عطا فرمائی ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں وفات کے بعد حیات سب کو ملتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی عام انسانوں سے زیادہ حیات عطا فرماتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں سے بھی
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حیات عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی بہتر ہے کہ روح کا حیات کے ساتھ تعلق تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح کے ساتھ جسم کے تعلق کی وجہ سے بہت سے نیک اعمال فرماتے تھے۔ آخرت کی زندگی بہتر ہے اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں جیسا کہ ہمارا نظریہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی زندگی کو اعلیٰ زندگی فرمایا ہے، تو اس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اور حیات کی زندگی کا اعلیٰ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چند باتیں ذرا بنیادی اس مسئلہ کے متعلق سمجھ لیں تاکہ کسی کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے۔ بسا اوقات بندے کو کسی مسئلے کی سمجھ ہی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات سمجھ ہوتی ہے لیکن سمجھا نہیں سکتا، یا بسا اوقات سمجھا سکتا ہے منوا نہیں سکتا۔ اگرچہ تبلیغ یہ پہنچانے کا نام ہے، منوانے کا نہیں ہے، لیکن بسا اوقات فریق مخالف سے گفتگو کی نوبت پیش آتی ہے تو پھر وہاں پر کم از کم اپنے ساتھیوں کو احساس دلانا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے عقائد اور نظریات عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں ان میں اور ہم میں چند چیزیں مشترک ہیں۔ نمبر 1، سب حضرات اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، سب حضرات والجماعت کہتے ہیں، سب حضرات حنفی کہتے ہیں، سب حضرات دیوبندی کہتے ہیں۔ تو حیات کو ماننے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، حیات کا انکار کرنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور حیات کو ماننے والے بھی اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں، حیات کا انکار کرنے والے بھی والجماعت کہتے ہیں، حیات کو ماننے والے بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، حیات کا انکار کرنے والے بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، حیات کو ماننے والے بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، حیات کا انکار کرنے والے بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں اہل سنت کون ہے، والجماعت کون ہے، حنفی کون ہے، دیوبندی کون ہے؟ اس چیز کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ اس چیز کا فیصلہ وہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس چیز کا فیصلہ تو اہل سنت ہونے کا سنت کرے گی، حضور کے ارشاد کریں گے، والجماعت ہونے کا فیصلہ صحابہ کرام کی جماعت کرے گی، حنفی ہونے کا فیصلہ احناف کے سرخیل کریں گے، دیوبندی ہونے کا فیصلہ دارالعلوم دیوبند کرے گا۔ اس لیے بنیادی باتیں اس کے متعلق سمجھیں۔ اگر ہم اہل سنت ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی بات کو ماننے والے ہیں، حضور کے ارشاد کو لینے والے ہیں۔ ہمارا اختلاف اس مسئلہ میں ہو گیا کہ انبیاء کو قبر میں وفات کے بعد حیات حاصل ہے کہ نہیں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان فیصل چن لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مسلمانوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتے جب اپنے جھگڑوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فیصل اور جج نہ مان لو۔ اگر میرا اور اختلاف انبیاء کی حیات کے بارے میں ہے، میرا اختلاف ہے اور اس کا اختلاف ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جج چن لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم فیصل چن لیتے ہیں۔ آپ سے ہم پوچھتے ہیں انبیاء کو حیات حاصل ہے کہ نہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ انبیاء کو حیات حاصل ہے کہ نہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں حضور فیصلہ فرمائیں نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، دیکھو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو روزی ملتی ہے۔ ہم نے حضور سے پوچھا انبیاء کو حیات حاصل ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا معراج کی رات میں خود ملک شام کے پاس سے ایک سڑک ٹیلے کے پاس سے گزرا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو پھر حضور کو فیصل بنا لو، حضور کو جج بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگر فریق مخالف کے پاس بھی اس طرح واضح الفاظ میں آپ کے ارشادات موجود ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہوں تو وہ ہمارے سامنے پیش کرے، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کبھی صاف اور واضح الفاظ میں نہ اپنا موقف پیش کرتا ہے، نہ اپنا عقیدہ صاف پیش کرتا ہے، نہ اس پہ واضح دلیل پیش کرتا ہے، اپنا عقیدہ بھی چھپا جاتا ہے، دلیل بھی مبہم دیتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی واضح الفاظ میں اس کے حق میں موجود نہیں ہے۔ جب حضور کا فرمان موجود نہیں ہے اور حضور کو جج ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس مسئلہ میں حق پر کون ہوگا، ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے؟ ظاہر بات ہے جس کے پاس حضور کا فیصلہ ہے حق پر بھی وہ ہوں گے، اہل سنت بھی وہ ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ والجماعت سے مراد کیا ہے؟ والجماعت سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ صحابہ اکرام حضور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ذات کو دنیا میں تحفظ دینے والے ہیں اور اس پر آپ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد اس دین کو پوری دنیا میں پہنچانے والے ہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھ لیتے ہیں صحابہ کرام اس عقیدے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق یہ پہلے صحابی بھی ہیں، تمام صحابہ کے امام بھی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھ لیتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کیا بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام ان کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک کتاب میں نہیں درجنوں کتابوں میں روایت موجود ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا دیکھو بھائی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، میں فوت ہو جاؤں، میرے فوت ہونے کے بعد مجھے دفن کہاں کرنا ہے؟ آپ اس طرح کرنا میری میت کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس لے جانا۔ اب کہنا کہ دیکھو صدیق حاضر ہے، اگر کوئی جواب آئے اور آپ وہاں دفنا دینا، اگر جواب نہ آئے تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ ابوبکر صدیق صحابہ کو تلقین کرتے ہیں اگر حیات النبی کا نظریہ غلط ہوتا، حیات النبی کا عقیدہ شرک ہوتا تو پھر ابوبکر صدیق اس طرح کی وصیت نہ کرتے۔ صحابہ کرام فوراً کہہ دیتے حضرت جی یہ نظریہ تو شرک ہے، یہ عقیدہ تو گمراہی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کی وصیت کر گئے ہیں۔ جب ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی ہے، آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام آپ کو حضور نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس لے گئے ہیں۔ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے باہر ایک دروازہ تھا اور اس پر تالا لگا رہتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں گئے ہیں، صحابہ کرام لے کر گئے ہیں۔ اب جب اجازت چاہنے کی بات آئی ہے، تالا پہلے بھی کھلا ہوا تھا اور آواز آئی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، دوست دوست کا محتاج ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب اس بات کی وصیت کرتے ہیں، وہاں سے اجازت لے لینا، اگر نبی کو حیات حاصل نہیں تھی اجازت کی بات کیوں کی ہے؟ صحابہ کرام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازے کو اٹھا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے جا کر حضور کے پاس لے گئے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق۔ اگر حیات نہیں تھی یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور کے روضے میں کیسے دفنایا ہے؟ معلوم ہوا صحابہ بھی سمجھتے تھے حضور کو قبر میں حیات حاصل ہے، ابوبکر صدیق بھی سمجھتے تھے کہ حضور کو قبر میں حیات حاصل ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کے ساتھ والجماعت کہتا ہے اور حیات الانبیاء کا انکار کرتا ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو کہ انبیاء کی حیات کا قائل ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے، صحابہ کرام کا نظریہ کیا تھا؟ جو بندہ انبیاء کی حیات کو مانے وہ والجماعت ہے، جو کہ انبیاء کی حیات کو نہ مانے وہ والجماعت ہے۔ ظاہر بات ہے اہل سنت وہ ہے جو کہ حضور کی حیات کو مانے، والجماعت وہ ہے جو کہ صحابہ کرام جو ہے صحابہ کرام کی جماعت کو حیات النبی کا قائل مانے، وہ والجماعت ہے۔ صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ کو سمجھتے ہیں، پھر اس مسئلہ کو بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں راویوں میں حضرت انس بن مالک ہے، صحابہ کرام میں اس عقیدے کو بیان کرنے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں، صحابہ کرام میں اس عقیدے کو بیان کرنے والے اور اس کے متعلق احادیث نقل کرنے والے حضرت اوس بن اوس ہیں، صحابہ کرام میں اس عقیدے کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابہ کرام میں اس عقیدے کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب وہ صحابہ جو کہ ابوبکر صدیق کو حضور سے اجازت ملنے کے بعد روضے میں دفن کرتے ہیں، آپ کی حیات کو احادیث کی کتابوں میں روایت کرتے ہیں، اہل سنت کے ساتھ والجماعت وہ ہوں گے جو صحابہ کرام کی ان روایات کو مانتے ہیں، اس سوچ اور فکر کو مانتے ہیں، یا وہ والجماعت ہوں گے جو کہ ان تمام روایات کا انکار کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کئی کتب میں روایت موجود ہے، موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، ان کا عمل نقل کیا گیا۔ جب وہ کسی سفر پر جاتے یا سفر سے واپس آتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے، وہاں 2 رکعت پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آتے، اس پر سلام پیش کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اگر عقیدہ حیات النبی درست نہ تھا، آپ کے روضے پہ سلام پیش کرنا یہ سننا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے نہیں تھے، نظریہ غلط تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کام کو کیوں کیا ہے؟ اب توجہ کریں، اہل سنت بھی ہم ہیں، والجماعت بھی ہم ہیں۔ آگے بات آئی ہے حنفیت کی، حنفی کون ہے؟ اب اس مسئلے کو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے حل فرمایا ہے۔ اٹھائیں موطا امام محمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی روایت اور عمل موجود ہے۔ حضرت نافع سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر سے آتے تب بھی، سفر پہ جاتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ تشریف لاتے اور آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل موطا
امام محمد کے اندر امام محمد رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور اس پر باب یہ قائم کیا، عنوان یہ قائم کیا، چیپٹر یہ قائم کیا، باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یستحب بذلک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور اس کے متعلق مستحب کیا ہے۔ اب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام محمد رحمت اللہ علیہ کالا سے فرماتے ہیں، کالا سے اس کو نقل کیا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو جو بھی حضور کے روزے پہ آئے اس کے لیے یہی کام کرنا چاہیے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ احناف کے سرخیل ہیں، جو بندہ اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے اور کہتا انبیاء کو آیات حاصل نہیں ہے، یہ عقیدہ شرکیہ ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں یہ موتا امام محمد تمہارے نصاب میں موجود ہے، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو احناف کے سرخیل۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے جو بندہ مسجد نبوی میں آئے، حضور کے روضے پہ آئے، آ کر سلام پیش کرے، آپ تو مستحب اس بات کو فرماتے ہیں اور تم کہتے ہو یہ بات شرک ہے، یہ نظریہ شرک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں حنفی وہ ہوگا جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے اس قول پر، اس حکم پر عمل کرے گا، یا حنفی وہ ہوگا جو اس کو شرک کہے گا؟ اگر وہ اہل سنت نہیں ہے تو والجماعت بھی نہیں ہے، والجماعت نہیں ہے تو حنفی بھی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بات کرتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے، ہمیں وہ کہتے ہیں تم بناسبتی دیوبندی ہو، ہم اصلی دیوبندی ہیں۔ بناسبتی دیوبندی سے میں نے ایک مرتبہ کہا اگر واقعی ہم بناسبتی دیوبندی ہیں اور تم حقیقی دیوبندی ہو تو پھر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہم اوریجنل منگوا لیں، آپ کو ضرورت ہو آپ کے حق میں آ جائے تو آپ اصلی دیوبندی ہیں، میرے حق میں آ جائے تو میں اصلی دیوبندی ہوں، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند تو اب بھی موجود ہے، رابطہ پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ میں نے کہا جب سے دارالعلوم دیوبند بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک دارالعلوم دیوبند سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشمول تمام انبیاء کے جتنے فتاوی شائع ہوئے ہیں انبیاء کی حیات کے متعلق ہیں یا انبیاء کی حیات کی نفی پر ہیں، اگر تو فتاوی سارے کے سارے کتابیں ساری کی ساری جو وہاں سے چھپی ہیں انبیاء کی حیات کی نفی پر ہیں، پھر تو اصلی دیوبندی ہے، میں بناسبتی دیوبندی ہوں۔ اگر حیات النبی کا عقیدہ بیان ہوا ہے اور اس کو اہل سنت کا عقیدہ بتایا گیا ہے تو پھر میں اصلی دیوبندی ہوں، بناسبتی دیوبندی تو ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو دیکھو چند باتیں ہم میں اور ان میں مشترکہ ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور ہم بھی اہل سنت کہتے ہیں، وہ بھی والجماعت کہتے ہیں اور ہم بھی والجماعت کہتے ہیں، اور وہ بھی حنفی کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، وہ بھی دیوبندی کہتے ہیں، ہم بھی دیوبندی کہتے ہیں۔ تو میں نے فیصلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کے سامنے حضور کے ارشادات بھی بتا دیے، صحابہ کرام کا عقیدہ بھی بتا دیا اور احناف کا موقف بھی بتا دیا، دیوبند کا موقف بھی بتا دیا۔ قاسم العلوم والخیرات، قاسم العلوم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج کے دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی اور محتمم تک جتنے استاد ہیں، جتنے محتمم ہیں، اس میں سے کسی ایک کو آپ پیش کر دو کہ وہ انبیاء کی حیات کا منکر ہو، ایک کو تم پیش کر دو، ہم سچا دیوبندی تمہیں مان لیں گے۔ کچھ بھی پلے نہیں ہے، کچھ بھی پلے نہیں ہے۔ بات کو سمجھے، اگر آپ بات کو سمجھ جائیں گے آپ کو بات سمجھانا آسان ہو جائے گی۔ انبیاء علیہم السلام کی حیات کے متعلق مختلف طرح کے اشکالات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، یہ قرآن کے مخالف ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں ایک قرآن کریم کی آیت جتنے بھی قبارے ہیں، جتنے بھی رکوع ہیں، جتنے بھی منزلیں ہیں، جتنی بھی آیتیں ہیں، کوئی ایک آیت، کوئی ایک پارہ، کوئی ایک رکوع ایسا ہمیں دکھا دو واضح الفاظ میں انبیاء علیہم السلام کی حیات کو وفات کے بعد مانا نہ گیا ہو، اس کا انکار کیا گیا ہو، واضح الفاظ میں لکھا ہو وفات کے بعد انبیاء کو حیات حاصل نہیں ہے، قرآن کی ایک واضح آیت تو پیش کر دے، اس نظریے سے توبہ ہم کر لیتے۔
पहले अपना अकीदा लिख दे, फिर उसके पहले अपना अकीदा लिख दे, उसके ऊपर कुरान करीम की आयत लिख दे जिसमें साफ तौर पर तेरा ये अकीदा मौजूद हो। मालूम हुआ कुरान का नाम तू बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करता है जिस तरह खवारिज इस्तेमाल करते थे। कुरान का दावा तेरा ऐसा ही है जिस तरह के मुतज़िला का था, वो भी कुरान का नाम लेकर लोगों को गुमराह करते थे। नाम अपना असहाबुल अदल व तौहीद रखा था, आज तूने भी कुरान का नाम लेकर लोगों को गुमराह करना शुरू किया है और नाम तूने शहादत तौहीद व सुन्ना रख लिया है। अगर वो साबुल अदल व तौहीद अपना नाम रखते थे, वो कुरान का इनकार करते थे, दावा कुरान को मानने का करते थे। तू अगर नाम शहादत तौहीद व सुन्ना रखता है, तू कुरान को कैसे मानता है? अपना अकीदा लिख दे, साफ वाज़ेह अल्फाज में। कई मरतबा ऐसा हुआ, मुनाज़रों में आमना सामना हुआ, अपने इस अकीदे को नहीं लिखा, साफ वाज़ेह अल्फाज में। जुबान से कुछ और कहता है, कलम से कुछ और लिखता है, दिल में कुछ और है। मालूम हुआ दिल में चोर है। अगर दिल में चोर ना होता, दिल में कोई बात काली ना होती, कभी भी अपने अकीदे को मुबहम अंदाज में जिक्र न करता। हमारा मुनाज़रा हुआ फैसलाबाद के अंदर जामिया इस्लामिया मदरसा मौजूद है, इकलौता बड़ा उनका मदरसा है, इसके बाद मदरसा बड़ा बना नहीं है। कारी रियाज साहब उसके मोहतमिम हैं, उनका बेटा मौलवी कमर तौहीद साहब मुनाज़रे के लिए आया। पहले एक मरतबा नशिस्त हुई अकीदा हयातुन नबी पर, हज़रत शेख गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के अकीदा पर मैंने गुफ्तगू की। थोड़ी देर मेरे सामने बैठा, मुझे कहने लगा मेरी तैयारी नहीं है, मुझे तैयारी के लिए टाइम दे दे। मैंने कहा वक्त तू मांग ले, जितना वक्त तू मांगेगा तुम्हें तैयारी के लिए देंगे, उसके बाद तेरे सामने बैठेंगे। मुझे कहने लगा एक हफ्ते का टाइम दे दो। मैंने कहा एक हफ्ते का टाइम ले लो, ये आज से तकरीबन 10-11 साल पहले की बात है। उसको टाइम दे दिया गया। अगली नशस्त में आया, मैंने कहा अपना अकीदा लिख दो। वाज़ेह अल्फाज के अंदर अपना अकीदा ना लिख सका, दलील तो पेश करना बाद की बात है। बल्कि उल्टा मुझे कहने लगा जो तुम्हारा अकीदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप कहते हो कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर दुरूद सलाम पढ़ो, खुद सुनते हैं, दूर से फरिश्ते पहुंचाते हैं। मुझे कहने लगा ये अकीदा शिरकिया है। और मुफ्ती किफायतुल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद तालीमुल इस्लाम किताब के अंदर इस अकीदा को शिरकिया लिखा है। और आगे कहने लगा अगर मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने इस अकीदे को शिरकिया न लिखा हो तो मेरी शिकस्त है। इत्तेफाकन ऐसा हुआ, हम बहुत सारी किताबें लेकर गए थे, लेकिन तालीमुल इस्लाम किताब बहुत छोटी थी, हमारे पास मौजूद नहीं थी। करीब ही हजरत अनवरी दामत बरकातुहुल आलिया का मदरसा तालीमुल इस्लाम है। हमने तालीमुल इस्लाम मदरसा से किताब तालीमुल इस्लाम मंगवाई, तो हमने उस किताब को खोला। हमने कहा भाई देखो आपने हमारे अकीदा को शिरकिया कहा है, और कहा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने आपके अकीदा को शिरकिया लिखा है। अगर शिरकिया न लिखा हो तो मेरी शिकस्त है। आप तालीमुल इस्लाम से इबारत खोल के दिखाएं। अब वो इबारत खोल के न दिखाए, मैंने खुद किताब को खोला, उस किताब के अंदर शिरक की किस्में लिखी थी। शिरक की किस्में थी शिरक फिस समा वल बसर, एक किस्म लिखी थी हजरत ने, शिरक फिस समा वल बसर। उसके तहत हजरत ने लिखा था अगर कोई बंदा ये अकीदा रखे कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और भी नबी या वली, अल्लाह ताला के अलावा और भी कोई नबी या वली अल्लाह ताला की तरह हर जगह बराए राज खुद सुन लेता है तो ये अकीदा शिरक है। मैंने उसे कहा देखो यहाँ औरत ने जिस अकीदा को शिरक लिखा है, मैं खुद इस अकीदा को शिरक मानता हूँ। हजरत ने फरमाया जो बंदा अल्लाह ताला की तरह किसी नबी या वली के बारे में अकीदा रखे कि वो हर जगह से खुद सुन लेते हैं, ये शिरक है। मेरा तो अकीदा ये नहीं है, मैं भी इसको शिरक कहता हूँ। मेरा अकीदा ये है आपके रोज़े पर कोई बंदा सलातो सलाम पढ़े, आप खुद सुनते हैं, दूर से फरिश्ते पहुंचाते हैं। झूठ निकल आया, झूठ पकड़ा गया। मैंने कहा आपने खुद कहा था हजरत ने ये बात ना लिखी हो तो मेरी शिकस्त है। मैंने कहा देखो इसमें ये बात मौजूद नहीं है, जिस अकीदे को उन्होंने शिरक लिखा मैं भी इसको शिरक मानता हूँ, अपनी शिकस्त को कबूल करो। मैंने कहा अगर जाने से पहले मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा सुन के जाना। हजरत ने अपनी किताब किफायतुल मुफ्ती की जिल्द नंबर 1 के अंदर लिखा है हयातुन नबी जो है ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। इसी किताब के अंदर मुफ्ती किफायतुल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है रिवायत मुअतबरा से साबित है। क्या फरमाया?
روایتیں معتبر سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے اور اس کو اتنی قوت شنوائی عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں جو بندہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس کو سن لیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کرتا ہے، آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہاں لکھا؟ کفایت المفتی کی پہلی جلد کے اندر۔ میں نے کہا تو نے یہ کہا تھا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، تو نے ادھوری عبارت پیش کی ہے، میں نے پوری عبارت پیش کی ہے۔ اب ان کی دوسری کتاب کی طرف آ جاؤ، مفتی کفایت اللہ صاحب کی کفایت المفتی کتاب ہے۔ اسی طرح المحند المفند جو علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ ہے، اسی کتاب میں جہاں اور اکابرین کے دستخط ہیں وہاں پر حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط بھی موجود ہیں، جس میں 7 انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا مفتی کفایت اللہ کا عقیدہ یہ ہے، یہاں ایک بندہ جو سرگودا میں مقیم ہے اس نے بھی ایک مجہور رسالہ حیات النبی کے نام سے لکھا ہے، وہ بھی مفتی کفایت اللہ صاحب کی ایک غیر معروف چھپی ہوئی تحریر پتہ نہیں کہاں سے لایا، اس نے اس کے عکس پیش کی ہے۔ حیات النبی رسالے کے اینڈ پر مفتی کفایت اللہ صاحب کی تحریر پیش کی ہے، وہ تحریر پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لایا ہے، وہ تحریر جو اس نے پیش کی ہے وہ دنیا میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، دنیا کی کسی دستاویز میں اس کا ریکارڈ نہیں ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کا جو عقیدہ میں نے پیش کیا ہے وہ کتاب چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ چھپی ہوئی ہے۔ ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ وہ اپنا عقیدہ بھی چھپاتے ہیں، عبارتیں بھی وہ پیش کرتے ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، اور ہم اپنا عقیدہ بھی بتاتے ہیں اور کتابیں بھی وہ بتاتے ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہیں۔ کفایت المفتی چھپی ہوئی کہ نہیں چھپی ہوئی؟ المحند جس پر مفتی کفایت اللہ صاحب کے دستخط ہے چھپی ہوئی ہے کہ نہیں؟ چھپی ہوئی ہے۔ تو ثابت ہوئی یہ بات کہ جو بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو دیوبندی ہوں، فلاں بنسپتی دیوبندی ہے، اس کے بلے کوئی چیز نہیں ہے، جب وہ مناظرہ کر کے یہاں سے گیا منہ مانگی شکست لے کر گھر پہنچا، ابا جی سے جو جوتے پڑے وہ الگ تھے، مسلک پر جو جوتے پڑے وہ الگ تھے، ابے نے ڈھکائی کی کیا کرنے تھا وہاں۔ اس کے بعد آج تقریباً 17-18 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے، کوئی بندہ ان کا ہمارے سامنے نہیں آیا فیصل آباد میں، الحمدللہ۔ تو ہم نے دلائل سے بھی اپنے موقف کو ثابت کیا ہے الحمدللہ، اور امت میں جا کر بعض الفاظ میں بیان کیا ہے، یہ نہیں کہ چھپ کے ادھورا، ایسا نہیں ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، معراج کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن کا یہ حصہ بھی مانتے ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ سوال یہ ہے مسجد اقصیٰ کیوں لے کے گئے؟ مسجد اقصیٰ اسی لیے لے کر گئے، تمام انبیاء وہاں پر جمع تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، آپ نبی الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، تمام نبیوں کو نماز پڑھائی ہے۔ اگر انبیاء وفات کے بعد حیات نہیں ہے تو پھر آپ امام الانبیاء کیسے ٹھہرے؟ اگر آپ واقعی قبر میں حیات انبیاء نہیں ہیں، آپ حیات نہیں ہیں، تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ مسجد اقصیٰ میں لے جانے کی غرض ہی یہ تھی، وہاں اللہ پاک نے انبیاء کو جمع کیا اور انبیاء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے،
اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا تھا نبی آخر الزمان اگر تمہارے زمانے میں آئے، انبیاء سے عہد لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ تم انبیاء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا اور آپ کی مدد بھی کرنا۔ جب معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، وہاں پر ملاقات ہوئی، یہ لَتُؤْمِنُنَّ پر عمل ہوا، حضور کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ قرآن کی اس آیت سے جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی الانبیاء ہونا ثابت ہوتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا ثابت ہوتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام کا قبر میں حیات ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، قبر میں حیات بھی ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضور سے موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے، وہ جو مشہور واقعہ ہے، نمازیں 50 فرض ہوئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی، نمازیں کم ہوتی رہی، نمازیں توجہ کرنا، نمازیں 50 فرض ہوئی تھی، رہ گئی 5۔ ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے حضور جائیں اور کم کرا لائیں، حضور جائیں اور کم کرا لائیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام وفات کے بعد زندہ ہی نہیں ہیں تو پھر 50 نمازیں پڑھ 5 کیوں پڑھتا ہے؟ کتنی نمازیں پڑھ؟ 50 پڑھنا، پھر 5 کیوں پڑھتا ہے؟ اور حیات النبی کا عقیدہ مانے بغیر نمازیں بھی 5 نہیں رہتی۔ باتوں میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو دیکھو نمازیں 5 رہ گئی، یہ بھی عقیدہ حیات النبی کا صدقہ ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیات نہ مانو تو پھر نمازیں 50 پڑھنی پڑیں گی، اور تم نمازیں 50 نہیں پڑھتے۔ جب تم نمازیں 50 نہیں پڑھتے، 5 پڑھتے ہو، عملاً یہ عقیدہ حیات النبی کا اقرار ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہو گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت میرا وقت ہے ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بڑے ہی مفصل اور مدلل انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔